اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مجھ سے قبل شیخ فیض اللہ صاحب حفظہ اللہ نے بڑا ہی پرمغز مدلل خطاب کیا ہے. عنوان بھی اس قدر عمدہ اور اہم تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس عنوان کے بعد پھر مزید خطیب کی دوسرے عنوان پر پھر خطاب کی بھی ضرورت نہیں رہتی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے مجھے خطاب کا موقع مل جاتا، بعد میں شیخ کا خطاب ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، زیادہ مناسب اور اچھا تھا. بہرحال جو میرا موضوع ہے، اس موضوع سے متعلق میں چند باتیں اس درخواست کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ باتوں کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں گے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. میں پوائنٹس کی شکل میں چند باتیں رکھ رہا ہوں اور درمیان میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں. آپ جیسے شیخ کا اسلوب تھا خطاب کا، کہیں یہ ذہن میں نہ رکھے کہ اس اسلوب میں خطاب کروں گا. میرا خطاب ایسا نہیں ہوتا، لہذا سیدھی بات یہ ہے کہ کچھ نکات ہیں جسے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، اصلاح نفس میرا موضوع ہے، یا تزکیہ نفس اسے آپ کہہ لیں، یہ میرا عنوان ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جو مال انسان کے پاس ہوتا ہے اس مال کا حقیقی مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالی. تو پھر انسان کی جو جان ہے، انسان کا جو نفس ہے، اس کا بھی مالک کون ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اصلاح نفس میں جو نفس آ گیا ہے نا، اس کے مالک ہم نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ تعالی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں یا اللہ تعالیٰ کا قرآن میں اس طرح فرمان ہے اس سلسلے میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو کس کے بدلے خرید لیا ہے؟ جنت کے بدلے خرید لیا. تو معلوم ہوا کہ جان کے مالک ہم نہیں ہیں، جان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. دوسری بات، یہ اصلاح نفس میں جو نفس لفظ استعمال ہوا، اس سے مراد کیا ہے؟ جس میں انسانی کا مرکزی مقام اور اس مرکزی مقام میں رہنے والی ایک شے، اصل کے اعتبار سے وہ قلب اور روح، یہ دو چیزیں ہیں. مرکزی مقام کی اصلاح ہو، سارے نفس کی، سارے انسان کی اور سارے جسم کی اصلاح، روح اور روحانی وجود کو آدمی اگر سدھار لے جائے تو سارا معاملہ سدھر جاتا ہے. دونوں کے سلسلے میں ایک دو دلیلیں رکھیں ذہن میں آپ. پہلی بات تو یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، جواب میں آپ کہیں یہ امر رب ہے، اس کے سلسلے میں تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے. یہ جو روح ہے نا، نفس، جس کا ایک مطلب ہم مانا روح بھی لیتے ہیں، روحانی وجود لیتے
اس کی ماہیت اور اس کی حیت کا پتہ کرنا بہت مشکل ہے. اور جہاں تک گوشت کا لوتھڑا دل ہے جو مرکزی مقام ہے، جہاں جان ہوتی ہے، جہاں یا یہ کہیں سارے جسم انسانی کا روح کا جو اصل مرکز ہے وہ دل ہے. اس حوالے سے اللہ کے نبی کا ایک بڑا پیارا فرمان، الا ان فی الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بڑی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے. جسم انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا سارے جسم کا نظام ٹھیک، اگر اس میں فساد واقع ہو گیا تو سارے جسم کے نظام میں فساد واقع ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ دل. دو باتیں ہو گئی، نفس سے مراد روح، روحانی وجود، قلب، یہ ساری چیزیں آپ رکھ لیجئے. تیسری بات، نفس ایک ہے، اس کی حالتیں تین ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اصلاح نفس میں نفس کا جو لفظ آیا، اس سے یہ ذہن میں بات ضرور ہمارے رہے کہ ایک ہی نفس ہے، لیکن حالتیں اس کی کتنی ہیں؟ تین حالتیں ہیں. نفس کی ایک حالت یہ ہے، شیخ اس کا بھی ذکر کر رہے تھے سورہ یوسف کی آیت پڑھتے ہوئے، ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس ہے، حالت اس کی ایسی ہے کہ وہ ہر حال میں ہمیشہ آپ کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، برے کاموں کے کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے. ذہن میں یہ بھی رکھیے، اسی نفس امارہ، ہمارے یہاں نفس امارہ معروف ہے، اسی نفس امارہ کا قرین، صاحب، ساتھی، دوست شیطان ہے، جو باطل کو، غلط چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. لہذا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نفس امارہ یا اس کے حکم کو مان کر اس کی تعمیل کرتا ہے اور برائیاں کرنے لگ جاتا ہے. کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھنا. اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ابھی خطبۃ الحاجہ شیخ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے. کیا ہے اس میں؟ اللہ اس میں یہ ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. آسان طریقہ یہ ہے، یہ نفس امارہ ہے، یہ ایک حالت ہے، اور اس میں ہمیشہ برائی کی تعلیم ہوتی ہے اور برائی پر آمادہ کیا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے، اسی کا حکم دیا جاتا ہے. تو اس کے شر سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک. دوسری حالت کون سی ہے؟ لوامہ، نفس لوامہ کہتے ہیں اس کو. یہ دوسری حالت ہے، اس کا کام ملامت کرنا. یہ ملامت کرنے والا نفس ایک مومن کو محاسبے کی دعوت دیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہو. خیر اگر تم نے کیا تو زیادہ کیوں نہیں کیا؟ خیر اگر نہیں کیا آپ نے تو کیوں نہیں کیا؟ شر اگر تم نے کر لیا ہے تو کیوں شر کیا ہے؟ اگر شر کر لیا ہے تو توبہ کرو. لہذا اس کا کام ملامت کرنا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ ملامت کرنے والا نفس. تیسرا جو نفس ہے نا مطمئنہ، یا جو حالت ہے تیسری نفس کی، وہ نفس مطمئنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ حالت ہے اطمینان والی. خیر کا کام کرتے ہی رہتے ہیں آپ اور اس پر جمے ہوئے ہیں، اور ان خیر کے کاموں کے کرنے سے آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے بیان فرمایا، ایک آدمی موت تک خیر پر جمع رہے. وہی لفظ ہے نا استقامت، استقامت، موت آنے تک بھی وہ اس پر جمع رہا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ. تو اس میں دیکھیں موت تک اگر یہ استقامت ہے تو یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے کہ میری جنت میں داخل ہو جا اور میرے بندوں میں شامل ہو جا. بہت بڑی خوشخبری ہے. تو تین باتیں اب تک میں نے بیان کر دی ہیں. پہلی بات کیا تھی؟ نفس کا مالک اللہ تعالی. دوسری بات، نفس سے مراد روح، روحانی وجود و قلب.
اور تیسری بات یہ ہے کہ نفس ایک ہے لیکن اس کی حالتیں تین ہیں. نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس لوامہ اور النفس المطمئنہ. چلیے آگے چلتے ہیں. اصلاح نفس یا تزکیہ نفس کی اہمیت کتنا اہم ہے. نفس کو صاف ستھرا رکھنا، نفس کا تزکیہ کرنا کتنا اہم ہے. دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ گندگی جو ہوتی ہے اس کو جب ہم دیکھتے اور جائزہ لیتے ہیں تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت ایسی ہے کہ شیشہ لگا ہوا ہے، شیشے پر گرد و غبار ہے، گندگی ہے، آپ اسے صاف اور ستھرا کرنا چاہتے ہیں. کیا کریں گے آپ اس کے لیے؟ کوئی بھی ایک معمولی شے آپ لے لیجئے اور کانچ کو صاف کر دیں. بہت آپ کو کانچ صاف ستھرا نظر آئے گا، شفاف نظر آئے گا، ستھرا نظر آئے گا. گندگی کانچ کے اندر داخل نہیں ہوئی، اوپر تھی. دھول گرد و غبار کانچ کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کے مقابل میں کپڑا آپ لے لیں، کپڑے کے اندر گندگی ہے، اب اس کو صاف کرنا ہے، اس کو ستھرا کرنا ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو دھونا پڑے گا. پھر کیا کرنا ہوگا؟ صابن کا استعمال کرنا ہوگا. تو گندگی کو صاف کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں. تو چلیے اسی طرح سے ہم دل کی طرف آتے ہیں. تو دل کے اندر بھی بہت سی گندگیاں جمع ہو جاتی ہیں. معاشرے میں تو بہت سارے لوگ ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی ظاہر کی بنیاد پر باطن کو باطن کے فیصلے سناتے ہیں. دل ٹھیک نہیں فلاں کا، تو کہیں عداوت ہے، کدورت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. ساری چیزوں کا مرکزی مقام کیا ہے؟ دل ہے. اس دل کو صاف کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا کیا کر لیا ہے؟ تزکیہ کر لیا. اور لفظ فلاح جو یہاں استعمال ہوا، یہاں اس فلاح سے وہ فلاح مراد ہے جس کے بعد ناکامی کا تصور نہیں. اور وہ فلاح کہاں کی ہے؟ ناکامی کا تصور ہی نہیں جس کے بعد. مؤذن ہر دن اذان میں اسی فلاح کی طرف بلاتا ہے، کہتا حی علی الفلاح. سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العالمین نے اسی فلاح کی طرف نشاندہی کی اور فرمایا قد افلح المؤمنون. پھر کئی اوصاف کا تذکرہ ہوا ہے. تو لہذا کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو ستھرا کرنے کی طرف توجہ کریں. اس کی اہمیت کتنی ہے اس کا اندازہ اس سے بھی آپ لگائیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم. تعمیر کعبہ اور کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اس کے بعد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تزکیہ کتنا اہم ہے. ایک پیغمبر دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں پروردگارہ ان میں انہی کے لیے رسول کو بھیج. کیا کریں وہ رسول آ کر کے؟ آیات کی تلاوت، اور کیا کریں؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم، اور کیا کریں؟ تزکیہ. اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر قرآن مجید میں اہل ایمان پر احسان جتاتے ہوئے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صرف ترتیب میں تزکیہ یہاں پہلے ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیہ کا تذکرہ اخیر میں ہے. یہاں تزکیہ کا ذکر پہلے اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے. بہت اہمیت ہے تزکیہ کو. نفوس کا تزکیہ بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے احسان جتاتے ہوئے پہلے تزکیہ کا تذکرہ کیا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ.
دیکھیں یہاں بھی تزکیہ جو ہے مقدم ہے. تو بہت اہمیت ہے اس کی، بہت اہمیت ہے. مزید تزکیے کی اہمیت کے سلسلے میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، معاشرے کا ایک باوقار انسان، معاشرے کا ایک باعزت انسان اگر آپ سے کوئی بات کہہ دے تو اس کی اس بات کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر وہ ایک قسم کھا کر کے وہ بات کہہ دے تو اور زیادہ اہمیت ہے، اور اگر 2 قسمیں کھا کر کے وہ بات کہہ دے تو اور زیادہ اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر یوں ہی اللہ کہہ دے کافی ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر 7 قسمیں کھائیں، اس کے بعد کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کتنی قسمیں دیکھیں آپ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. ساری جگہوں پر قسمیں، زمین کی، آسمان کی، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، سب نفس کی، اس کے بنانے والے کی، لہذا سب کی قسمیں کھا کر کے اللہ نے بیان فرمایا قد افلح من زکاہا. تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، نفس کو پاک کر لیا، ستھرا کر لیا، صاف کر لیا ہے. تو کتنی اہمیت ہے نفس کے تزکیے کی. کتنی باتیں اب تک بتائی میں نے، 4 باتیں تھیں بنیادی طور پر. نفس کا مالک اللہ تعالیٰ، نفس سے مراد روح، قلب، روحانی وجود. اور اس کے علاوہ تیسری چیز جو بیان میں نے کی تھی، نفس ایک ہے لیکن اس کی حالتیں 3 ہیں. چوتھی بات، نفس کے تزکیے کی اہمیت کتنی ہے. اتنی اہمیت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر 7 قسمیں کھا کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے. اہمیت ہی کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے احسان جتاتے ہوئے تزکیے کا تذکرہ پہلے کیا ہے، علم، کتاب اور حکمت کی تعلیم کا تذکرہ بعد میں اللہ رب العالمین نے کیا. تو لہذا تزکیے کو بہت اہمیت ہے. چوتھی بات بلکہ 5ویں بات، وہ کیا؟ ایک آدمی اپنے نفس کا، ایک آدمی تزکیہ کرنا چاہتا ہے، نفوس کا تزکیہ اس کی خواہش ہے. تو اس سلسلے میں اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کے نفوس کی اصلاح سے قبل خود کی اصلاح کی آدمی کو فکر ہونی چاہیے، خود کی اصلاح پر دھیان دینا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ جملہ یاد رکھیں ٹکڑا. پہلے تعلیم بہت کم تھی، علم زیادہ تھا. اب تعلیم بہت ہو گئی، علم کم ہو گیا. پہلے تعلیم بہت کم تھی، علم بہت زیادہ تھا، اور اب تعلیم بہت زیادہ ہو گئی. جگہ جگہ اسکول، جگہ جگہ اسلامی اسکول، جگہ جگہ مدارس، ساری چیزیں، تعلیم بہت ہو گئی، علم کم ہو گیا. ویسے ہی آج سے کچھ سال پہلے آپ جائیں، اصلاح کے نام پر کام کرنے والی تنظیمیں کم تھیں، اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں، پھر بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ وہی بات، خود کی اصلاح سے پہلے ہم کس کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ دوسروں کی اصلاح. نہیں ہوگا. اپنے نفس کا تزکیہ سب سے پہلے. اب دیکھیں قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ عقل مندی نہیں، وہ عاقل ہی نہیں ہے، وہ عقل مند ہی نہیں ہے جو خود کو بھول کر کے، بھلا کر کے لوگوں کو یاد رکھتا ہے، خود کی اصلاح چھوڑ کر کے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا رہتا ہے. لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو فراموش کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حال یہ ہے کہ تم کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک جگہ یہ کہا ہے سورۃ المنافقون میں، اور ایسا ہی یوں سمجھے ذہن میں، حقیقی مومن سے ایسا تصور نہیں. منافقین ایسے ہو سکتے ہیں، یا ایھا، بلکہ سورہ صف میں، منافقون کی وجہ سورہ صف میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون.
اللہ کے غصے کو یہ بھڑکانے والی چیز ہے کہ کہو ایسی باتیں جو خود آپ کرتے نہیں۔ چلو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے جو ہمارے یہاں اصول ہے، ضابطہ ہے، یا جو طریقہ کار ہے اصلاح کے سلسلے میں، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا، کیا ہے آگے؟ لوگ نہیں، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پھر بعد میں دوسروں کی باری ہے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، پھر اپنے اہل کو۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اگر عملی کوتاہی کسی میں ہے، کوئی خامی ہے، خرابی ہے، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بھی خطا موجود ہو تو دعوت کا کام کرے ہی نہ، لوگوں کو بھلائی کا حکم ہی نہ دے، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ نیکی کر سکتا ہے، لیکن فی نفسہ ہی اس سے جس بات کا مطالبہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح سے پہلے خود کی اصلاح کو مقدم رکھے۔ 5 باتیں ہو گئی، اور 5 باتوں پر بات ختم کرتے ہیں 8 سے پہلے۔ چھٹی بات کیا ہے؟ ہمیشہ نفس پاک رہے، صاف رہے، ستھرا رہے، اس کے لیے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ، ہر وقت، ہر گھڑی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ محاسبہ، کل کے لیے کیا آپ نے توشہ تیار کیا، آج آپ اس کا جائزہ لیں، ابھی آپ اس کا جائزہ لیں، اسی وقت آپ اس کا جائزہ لیں۔ یہ محاسبہ ہوتے رہنا چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں۔ حاسبو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور حاسبو قبل ان تحاسبوا، حساب والے دن سے پہلے ہی اپنا حساب کر لو نا، وہ آئے گا حساب والا دن، لیکن اس سے پہلے ہی اپنا حساب کر لینا، کیا کر رہا ہوں، کتنا خیر ہوا، کتنا شر ہوا۔ دکان کا حساب تو برابر ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کا اور دن بھر کے جو افعال ہوئے ہیں ان تماموں کا ہم محاسبہ نہیں کرتے۔ چلیے اتنی باتیں ہو گئیں، اب آتے ہیں اصل ہم طریقہ کار کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیسے نفس کی ہم اصلاح کر سکیں، کیا راستہ ہے کہ جس کو اپنا لیں تو نفس کی اصلاح ہو جائے، نفس پاک ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے۔ پھر آتا ہوں اسی بات کی طرف، چیزوں کو صاف ستھرا کرنے کے لیے مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کپڑے کو صاف کرنے کے لیے پانی چاہیے، اور سونے کو صاف کرنے کے لیے سونار کیا کرتا ہے؟ آگ چاہیے، کیا چاہیے؟ گندک، آگ۔ لہذا دیکھیں آپ، اسے آگ میں پکانے کے بعد گندگی نکل رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفس کے تزکیے کے سلسلے میں بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ بہت آسان ہے، ایک راستہ بہت آسان ہے، دوسرا طریقہ ذرا مشکل ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، شریعت ہے، آپ اس کے مطابق زندگی گزار لیں، اس پر پابندی سے جو ہے عمل پیرا ہوں، کرنے لگ جائیں، احکام کو عملی شکل دینے لگ جائیں، سیدھے کہاں جائیں گے آپ؟ جنت میں۔ بہت آسان راستہ ہے، بہت آسان راستہ۔ عمل کے اعتبار سے تو بھائی دقتیں ہیں، لیکن میں سمجھانے کے اعتبار سے آسان راستہ، شریعت پر آپ قائم رہیں، شریعت کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں، جنت میں آپ جائیں۔ دوسرا راستہ ذرا مشکل ہے، اور دوسرا مشکل راستہ کیا ہے کہ آدمی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بڑے بڑے کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، ساری خطائیں اس سے ہوتی رہتی ہیں، ہے تو مومن ہو۔ اب چھوڑیے کفر اور شرک کو نکال کر کے ایمان والوں کو لیتے ہیں، پہلے ایمان والا ہے لیکن بڑے بڑے گناہ اس نے کیے کفر و شرک کے علاوہ، توبہ کے بغیر اب مر گیا، تو پھر تزکیہ جو مشکل راستہ ہے نا، وہ راستہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ موت سے تزکیہ اس کا شروع ہو جاتا ہے، موت سے تزکیہ، قبر میں پہنچا، وہاں سے مسائل۔ اب اس کو بہت باریک بینی سے کر لیں تو بہت لمبا مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں آپ، وہاں عذاب سے دو چار ہوا، موت کے وقت میں سختی آئی، اس کو جھیلنا پڑا، اسے برداشت کرنا پڑا، پھر جب اٹھایا گیا میدان محشر
میں پیشی ہوئی اللہ کے پاس، وہاں نامہ اعمال دیکھا گیا، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ کی مشیت، اللہ تعالیٰ عادل یعنی عدل کرنے پر آئیں تو پھر ایسے صورت میں تزکیے کے لیے اس کو آگ کے حوالے کر دیں۔ دیکھیں آپ، یہ تزکیہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل تزکیہ۔ شروعات یہاں سے اس کی ہوتی ہے، اور عدل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے کہاں داخل کرتے ہیں؟ جہنم میں داخل کرتے ہیں، اور وہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدت متعین ہے، متعینہ مدت کے پورا ہونے تک اس میں رہا، پھر وہاں سے اس کو نکالا جائے گا، پھر کہاں اس کا داخلہ ہے؟ جنت میں۔ اس کو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ ہمارے یہاں دنیا میں بھی ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے کے لیے، یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے میڈیکل؟ کیا ہونا ہوتا ہے میڈیکل میں؟ فٹ ہونا پڑتا ہے۔ انفٹ ہو جائیں گے تو دوسرے ملک کے لوگ اسے تسلیم نہیں کریں گے، یعنی ہم آپ کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ انفٹ ہیں، فٹ ہونا چاہیے۔ تو اب جنت میں جانے کے لیے بھی فٹ ہونا ضروری ہے، انفٹ ہوں گے تو نہیں جا سکتے آپ۔ اسی لیے جنت میں صاف ستھرا انسان جا سکتا ہے، پاکیزہ انسان جا سکتا ہے، لہذا اس سے پہلے بہتر یہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے رہتے، اسی دنیا میں جیتے جی ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کریں، ستھری زندگی گزاریں، درست عقیدے کے ساتھ جئیں، احکام جو ہیں ان کو عملی شکل دیں۔ اگر ہم ایسا کر لے جاتے ہیں تو کامیابی آخرت میں ہے، وگرنہ اگر وہاں کا تزکیہ ہوگا تو وہ بہت زیادہ سخت ہے، وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو ایک دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ فرض کر لیں آج کل تو بہت لمبی لمبی عمارتیں، بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، 50 منزلہ کوئی ایک عمارت ہے۔ اب 50 منزلہ عمارت میں 50ویں منزل پر آپ کو پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے؟ ہاں، لفٹ۔ ہاں، تو اب یہ لفٹ سے دیر بھی نہیں ہوگی، تکلیف بھی، اگر شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے تو سیدھے جنت میں۔ لفٹ میں گئے، بٹن دبایا، سیدھے جو ہے 50ویں منزل۔ ٹھیک ہے، دوسرا راستہ کیا ہے؟ سیڑھیاں، اس میں ذرا دقت ہے، تکلیف کا سامنا ہے، لیکن ایک تیسرا راستہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے تیسرا راستہ؟ آپ کو معلوم ہے؟ وہی تیسرا راستہ میں بتا رہا ہوں۔ اگر یہاں تزکیہ نہیں ہوا تو یہ تصور کریں آپ کہ دوسرا راستہ آپ کے لیے نہیں، دو ہی راستے میں نے بتائے تھے، تیسرا راستہ میں نے بتایا، دو ہی راستے، ایک تو بہت آسان راستہ اور دوسرا مشکل راستہ۔ تو تیسرا راستہ 50ویں منزل پر پہنچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس 50ویں منزل سے ایک رسی نیچے کو پھینک دی جائے، اور یہ کہا جائے کہ رسی کو پکڑ کر کے ہوگا کام۔ بہت آسانی ہوگی کہ نہیں؟ یا بہت مشکلات کا سامنا ہوگا؟ تو آخرت کا تزکیہ ہم سمجھتے ہیں نا، جہنم میں جا کر کے جنت تو آئیں گے، معمولی چیز سمجھتے ہیں آپ جہنم میں جانا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی جو دیا ہے وہ ایمان والوں کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچانے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں بنیادی، راستہ بہت مشکل ہے۔ طریقہ کار میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ علم صحیح آپ کے پاس ہونا چاہیے، عمل صالح آپ کے پاس ہونا چاہیے، اوامر کی پابندی آپ کو کرنا چاہیے، نواہی سے اجتناب آپ کو کرنا چاہیے، حق گو علماء کی صحبت میں آپ کو رہنا چاہیے۔ یہ تمام وہ راستے ہیں جن راستوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس پاک ہو جاتا ہے۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، وہ یہ کہ کوششیں ہمارے ذمہ ہیں، نفس کو پاک کرنا کس کا کام ہے؟ ٹھیک ہے، نفس کا مالک اللہ تعالی ہے۔ دوسری بات ہے کہ نفس سے مراد روح ہے، اور تیسری بات ہے کہ نفس ایک ہے لیکن حالتیں اس کی 3 ہیں۔ چوتھی بات یہ تھی کہ نفس کے تزکیے کو اہمیت کتنی ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 7 قسمیں کھا کر کے اللہ رب العالمین نے اس بات کی نشاندہی کی، یا اس بات کی طرف جو ہے اس بات پر ابھارا لوگوں کو کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ جو نفس کا تزکیہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، پھر اللہ رب العالمین کا مومنین پر احسان جتانا اور اس میں بھی تزکیے کو مقدم کرنا، یہ اصل میں تزکیے کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے چوتھی 5ویں بات بیان کی تھی وہ یہ کہ ایک آدمی
لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے خود کی اصلاح کرے۔ پھر اس کے بعد جس بات کو ہم نے پیش کیا تھا وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے نفس کا وہ محاسبہ کرتا رہے۔ پھر طریقہ کار کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئیں۔ آخری بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور نفس کو پاک کرنے کے سلسلے میں کامیابی عطا کرنا یا اس کی ستھرائی کے سلسلے میں کامیابی عطا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ معاشرے میں اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، تو لوگوں میں وہ ہرگز یہ چرچا نہ کرے کہ میں بہت ستھرا ہوں، میں بہت صاف ہوں۔ اللہ نے منع کیا، قرآن میں کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ کون متقی، کون پرہیزگار زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے ہوئے یا اپنے نفوس کے تزکیے کا چرچا کرتے ہوئے نہ گھومو پھرو کہ میں بہت ستھرا ہوں، میں بہت صاف ہوں، میں بہتر ہوں۔ اللہ کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی رحمت، اس کے فضل کے بغیر نفوس کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرمان ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اصل میں مزکی اللہ تعالیٰ ہے، نفس کو پاک کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی تم میں کا آدمی اللہ کا جب تک فضل نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، یہ نہ کہے کہ بھئی میں مزکی ہو گیا، میں پاک و صاف ہو گیا، ستھرا ہو گیا۔ ایسی باتیں بالکل نہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں بطور خاص اس دعا کا جو ہے اہتمام ہمیں ضرور کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا۔ دیکھیے پھر وہی بات جو شروع میں نے بیان کی تھی، آخر میں وہی بات آئی ہے وزکیہا انت من زکاہا، بلکہ آپ نے کہا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ انت ولیہا و مولاہا، اس کے ولی، اس کے مولا آپ ہیں، اور آپ ہی اس کو پاک و صاف ستھرا کر دیں۔ لہذا دعاؤں کا اہتمام، بطور خاص اس دعا کا اہتمام، کوشش ہمارے ذمہ ہے۔ طریقہ کار میں نے بتلا دیا ہے، علم صحیح حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایسی مجالس میں ضرور رہیں، عمل صالح کریں، اوامر کی پابندی، نواہی سے اجتناب، اہل علم کی مجالس، اس کو جو ہے آپ اختیار کرتے رہیں، نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ مزید اور اس ضمن میں تفصیلی باتیں اور بھی بیان کی جا سکتی ہیں، لہذا جتنی باتیں آج میں نے یہاں اس موقع پر بیان کی ہیں میری اپنی ذات کے لیے، آپ تماموں کے لیے کافی و وافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جملہ باتوں کو یاد رکھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، ہم سب کے جائز ضروریات کو اللہ پورا فرمائے، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر بلا سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔